ہماری فہرست میں اب جس کا نام، جس شخصیت کا نام مقرر میں ہے، انہیں نہ صرف بھیونڈی بلکہ اردو زبان و ادب سے تعلق رکھنے والے ہر شہر نے بڑی عزت دی ہے۔ میری مراد ایڈوکیٹ یاسر مومن صاحب سے ہے، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دیگر مہمانان کرام، شعراء حضرات، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ ابھی آپ لوگوں نے اسرار کامریڈ صاحب کی افتتاحی تقریر میں ایک اہم بات سنی اور انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ قیصر الجعفری صاحب اور ظفر صاحب کو جو مقام اردو ادب میں ملنا چاہیے تھا وہ ان کو نہیں ملا۔ اب یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے، طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں خاص طور پر جو سامعین حضرات ہیں یہاں پر، جو بزرگ حضرات ہیں، وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ جب رئیس ہائی اسکول کے مشاعرے منعقد ہوا کرتے تھے اور میں ہی اس کا کنوینر ہوا کرتا تھا، یہ بات 1983 سے لے کے 98 تک رہی، مسلسل مشاعرے ہم نے منعقد کیے اس زمانے میں، تو میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جہاں راز الہ آبادی، شمیم ڈیپوری اور زبیر رضوی اور کیب بھوپالی کو بلایا، وہیں میری فہرست میں اسرار گواہ ہے اس بات کے کہ میں نے یہ دو نام ہمیشہ رکھے اپنی فہرست میں، ظفر بھائی کا اور قیصر الجعفری صاحب۔ بھیونڈی کی سطح پر کم از کم یہ الزام عائد نہیں ہوتا کہ ان دو بہت عظیم شعراء کرام کو اس شہر نے نظر انداز کیا۔ ان کا غالباً 84 میں ایک شعر پورے شہر میں بہت مشہور ہوا، یہ لوگ کیسے اچانک امیر بن بیٹھے، یہ لوگ کیسے اچانک امیر بن بیٹھے، یہ سخت بھیک میرے ساتھ مانگنے والے، یہ سخت بھیک میرے ساتھ مانگنے والے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ظفر صاحب مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت پر تحت میں ظفر صاحب کا کلام کبھی کبھی بہت سے مترنم شعراء کے کلام پر بھی حاوی ہو جاتا تھا۔ عوام میں بہت مشہور شاعر کی حیثیت سے پورے ہندوستان کے بلکہ بر صغیر میں اگر کوئی نام جانا جاتا ہے بمبئی کے حوالے سے تو وہ ظفر گورکھپوری صاحب۔ پچھلے دنوں انٹرنیٹ پر
امریکہ میں منعقدہ ایک طلعت محمود کا پروگرام میں سن رہا تھا. غالباً کافی پرانا جب بھی رہا، مجھے سن یاد نہیں ہے کہ کب کا وہ پروگرام تھا. امریکہ میں انہوں نے لائیو کنسرٹ دیا تھا. تو ایاز طلعت محمود صاحب نے پہلا جو اپنا جو انہوں نے اپنے پروگرام کا سلسلہ شروع کیا، اس میں انہوں نے یہ کمنٹری دی کہ میں سب سے پہلے جو غزل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میرے بہت عزیز دوست ظفر گورکھپوری کی. وہ ہے انٹرنیٹ پہ، آپ لوگ دیکھیں. ظفر صاحب کی بڑی کامیاب غزل سے طلعت صاحب نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا. امریکہ جیسی شہر، یہاں سکندر مرزا بیٹھے ہیں. کتنی ہی نشستیں، اس لیے کہ اندھیری سے میرا روڈ آنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. میرا بھی اتفاق سے میرا روڈ آنا جانا رہتا ہے. میری چھوٹی سی رہائش ہے وہاں پر. اور سکندر مرزا کی جو اسٹیٹ ایجنسی کی جگہ ہے وہی بیٹھک ہے. ہمیشہ ظفر صاحب آیا کرتے تھے. بہت میرے فلیٹ پر بھی آئے. میرے خیال سے جب شمس الرحمان فاروقی صاحب آئے تھے میرا روڈ پر، تو پورے تھانہ ضلع کے جتنے بڑے بڑے اردو سے متعلق لوگ ہیں وہ سب آئے تھے. تو اس میں ظفر صاحب بھی میرے گھر تشریف لائے میرا روڈ پر. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھی اسرار نے ذکر کیا 1985 کا وہ گوکھرو کے پھول کا افتتاح ایاز ہم لوگوں نے کیا. 1985 میرے پاس وہ دعوت نامہ بھی کہیں رکھا ہوا ہے. میں تلاش میں ہوں. میں اگر ملے گا تو میں ایاز کو دوں گا. وہ شبیر احمد رائی صاحب کی صدارت تھی اور غالباً اس میں جان عالم رہبر صاحب بھی موجود تھے. وہ جو نثار کا پرانا مکان تھا تھانہ روڈ پر، نثار بلڈنگ نہیں بنی. تو 1985 کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے سب مل کر گوکھرو کے پھول کا رسم اجرا وہاں کیا اور بہت کامیابی سے کیا. شبیر رائی صاحب مرحوم کی صدارت. بہت لائیولی شخصیت تھی ان کی، بہت لائیولی شخصیت. اور جیسا میں نے کہا کہ جو ناظم مشاعرہ ہوتا ہے، جو مشاعرے کو کنڈکٹ کرتا ہے، کہاں گئے ہمارے، وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ جیسے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس میں بڑے اسٹیجز آتے ہیں. کبھی کوئی کمزور شاعر آ گیا تو مشاعرہ کافی اس کا لیول کم ہو جاتا ہے. اب اس کو اونچائی پر لے جانا ہے تو یہ ناظم مشاعرہ کی ذمہ داری بنتی ہے یا ہوتی ہے کہ وہ کس کو آواز دے اپنے کلام کو پیش کرنے کی. تو میں نے تقریباً سبھی کو بلایا. اس میں عمر قریشی بھی ہیں اور ثقلین حیدر بھی، ملک زادہ منظور بھی اور مرحوم انور جلال پوری بھی. سب سے بھی نظامت کروائی میں نے. ایون بشیر بدر نے ایک مشاعرے کی نظامت کی. تو خیر اس فن میں ملک زادہ صاحب کا کوئی جواب نہیں تھا پوری دنیا میں. تو میں نے یہ دیکھا ہے، میں شاہد ہوں اس بات کہ کبھی ایسا موقع ہوتا تھا کہ کوئی شاعر ہوٹ ہو گیا یا مشاعرے کا لیول بہت نیچے چلا گیا تو ملک زادہ صاحب ظفر گورکھپوری کو آواز دیتے تھے اور انہیں مائک پر بلاتے تھے اور وہ مشاعرہ پھر اب بام عروج پر پہنچتا تھا.
تو یہ ایسی باتیں ہیں جو بس کہنا چاہیے کہ اب یاد کا ایک سلسلہ ہے. اور ظفر صاحب کو آج بھیونڈی میں یاد کیا گیا. میں خاص طور پر شریف کہاں بیٹھا، یہ بچہ بیٹھا ہے یہاں، اور ان کے سارے جتنے اراکین ہیں جن لوگوں نے آج کے اس بامقصد ایک کہنا چاہیے کہ ایک ایسے شخص کی یاد میں مشاعرے کو منعقد کیا جو اس کا بہت حق تھا اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں معافی کا خواستار ہوں امتیاز سے بھی اور ایاز سے بھی کہ اور مشیر بھائی سے کہ تاخیر ہوئی، ہم سے دیر ہوئی، اور اب میں عمر کی اس منزل میں ہوں کہ مجھ سے بہت سے کام نہیں ہو پاتے. تو اگر ایک ساتھ میں یہ لائٹ جوان بچہ بیٹھا ہے، یہ ساتھ میں رہے تو میں بہت سارے اور کام کر لوں، حوصلہ ہے، امنگ ہے. لیکن اب یہ بھی دور ہو گیا مجھ سے لائٹ بھی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں، تو بہرحال میں معافی کا خواستار ہوں دونوں بھائیوں سے کہ لیٹ ہوا بہرحال. اور منتظمین نے بہت اچھا کیا کہ ظفر بھائی کی یاد میں آج کا یہ جلسہ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھے مشاعرے کا انعقاد کیا. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ وہ طاہر نقاش کو سے میں ملا تھا بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. یہ ہمارے بہت عزیز دوست ہیں ذوق قریشی. ہم لوگوں نے ساتھ میں 5ویں سے لے کے میٹرک تک پڑھا ہے رئیس ہائی اسکول میں. اور تھوڑا سا ان کو مسئلہ بھی ہے، میں بھی ہارٹ پیشنٹ ہوں. تو اگر کوئی صورت ہو کہ طاہر نقاش کو پہلے پڑھا دیں تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو آسانی ہو جائے. وہ آ جائے، وہ دیکھ لیں شکیل اگر کوئی گنجائش نکلے. اس لیے کہ ذوق قریشی کا آنا آج سمجھ لے کہ ایک فعال نیک ہے اور اس طرح کی محفلوں میں زیادہ پونا میں رہتے ہیں. لیکن چونکہ میرا ان سے اتنا پرانا تعلق ہے، 1957 میں ہم لوگ ساتھ میں پڑھے 5ویں سے لے کے، اور پھر 64 تک رئیس ہائی اسکول میں اس سے کیا. بہرحال میں شکر گزار ہوں منتظمین کا کہ مجھے میرے ٹوٹے پھوٹے خیالات کے اظہار کا موقع عنایت کیا. آپ سب حضرات کا بھی شکریہ. اور میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ظفر صاحب کو اللہ تعالیٰ کروڑ جنت نصیب کرے اور ان کو جوان رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آپ حضرات کا شکریہ.